حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، ابا جان، براہ کرم مجھے اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم گھر واپس جاؤ فاطمہ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، ٹھیک ہے بابا، اور حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہو گئی۔ ایک تو وہ بیمار تھی، دوسرا 3 دنوں سے ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہو چکی تھی اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ کپڑا بہت برکت والا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچ دوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں، اس لیے آپ یہ برکت والے کپڑے کو لے جا کر بازار میں بیچ دیں اور اس سے کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی نہ خریدا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے، کوئی خرید نہیں رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ حسن حسین بنا کچھ کھائے ہیں۔ اے رب کریم، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ بھوکے آج بھی رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا۔ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار میں آیا ہوں۔ تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ کپڑا بہت پرانا ہے، اس کی قیمت بھی کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی۔ کہا، جناب، آپ کی جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی قیمت نہیں مانگ رہا۔ پھر خریدار نے کہا، اس کپڑے کو میں 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کو بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی سے راضی ہو گئے اور اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو 6 درہم دیے اور کپڑا لے کر چلا گیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہو یا پریشان ہو صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں میں اس طرح بحث چل رہی تھی۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے، ان کو 6 درہم کی بہت ضرورت ہے، تم جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے، وہاں ان کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں،
لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرا جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی۔ میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دو تاکہ میں اسے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، اللہ آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید سکوں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں کیا اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میرا اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین انتظام کرے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا، وہ لال گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے کہا، اے علی، کیا تم مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خرید لوں؟ اس شخص نے کہا، آپ اسے لے کر تجارت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، چونکہ وہ مجھے ادھار دے رہا ہے، یہ گھوڑا میں بیچ کر اسے پیسے واپس لوٹا سکتا ہوں، اسے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا، پھر وہاں سے اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے پوچھا، اے شیر خدا، آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اس سے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ اس کو کتنے درہم میں خریدنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھ سے 160 درہم میں خرید لے گا، تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا لے گیا۔ حضرت علی کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 6 درہم کے بدلے 60 درہم دے دیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا نہیں آ سکتا، پھر تم نے اتنا سارا کھانا کہاں سے خرید لیا؟ پیسے کہاں سے آئے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا علی شوہر کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ پورے طور پر جائز اور حلال طریقے سے کمائے ہیں، اس پر تم کو شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے گھر بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کچھ دن پہلے ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی، اس بات کا ذکر کیا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، ہاں ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں، آپ مجھے اس کا پتہ دے دے تاکہ میں جا کر اس سے مل سکوں اور جان سکوں وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا کہ وہ لکڑہارے کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتی ہے، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا ملاقات کے لیے روانہ ہوگی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ الزہرا نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا، کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر نبی کی بیٹی آئی ہے، آپ بتائیں آپ کو میرے گھر آنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تب حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، میں
آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری دلی خواہش ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میں گھر میں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میری شوہر کا گھر ہے۔ میں اپنی شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال آپ کل آئیں، میں آپ کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لوں گی، تو پھر میں آپ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ بات سنی تو واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں نے آپ کو ڈھونڈا لیکن آپ مجھے مل نہ سکی، امی جان آپ جہاں جا رہی ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لیا۔ حضرت حسن کو لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے سلام کیا اور کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں گھر کے اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری دلی خواہش ہے، میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اجازت نہیں لی۔ کل میں اپنے شوہر سے آپ اور آپ کے بڑے بیٹے کے بارے میں اجازت لے لوں گی تو آپ کو گھر میں اندر داخل ہونے کی اجازت دے سکوں گی۔ بہرحال آپ کل آئیں، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھی، لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا، کہا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے ساتھ میرے دونوں صاحبزادے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی کی آواز آئی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کو میرا دل چاہتا ہے، کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں اجازت نہ لے سکی، آج پھر آپ واپس چلی جائیں، کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ تیسرے دن بھی واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ الزہرا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں۔ اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک لکڑی کی ایک موٹی سی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، آپ ان تینوں چیزوں کو اپنے ساتھ کیوں رکھے بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، وہ تھکا ہارا ہوا آئے اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی دینا چاہتی ہوں، اس لیے اپنے پاس پانی لے کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، اے بہن یہاں لکڑی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے یہ سب چیزیں میں اپنے پاس رکھتی ہوں تاکہ وہ جب مجھے سزا دینے کی کوشش کرے تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ لکڑہارے کی بیوی سے بہت متاثر ہوئی، پھر انہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہا، واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے مل آئی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، جی ابا جان، میں ان سے مل آئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار
اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ابا جان اس میں کیا سیکھ سکتی ہوں؟ وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لائے تھے، لیکن تم نے ان پر شک کیا۔ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی تھی یا نہیں، اس لیے تم اپنے شوہر کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دے رہی تھی، حالانکہ تم جانتی ہو تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ جب تم علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، کپڑا لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ اس کپڑے کو خرید کر اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے میں خرید لیا۔ پھر ایک فرشتے نے حضرت علی کے پاس آئے، ان سے 6 درہم کا سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے صدقہ دے دو، تو حضرت علی نے وہ 6 درہم اس کو صدقہ دے دیے۔ جب حضرت علی پریشان دل کر واپس آ رہے تھے، پھر ایک فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے ہار کے طور پر بیچنے کے لیے گھوڑا دے دیا 100 درہم کے بدلے میں۔ حضرت علی گھوڑے کو بیچنے کے بعد وہ قرض انہیں واپس کر دیں گے 100 درہم۔ حضرت علی نے وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتے اسرائیل نے حضرت علی سے وہ 160 درہم کے بدلے میں وہ گھوڑا خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی کو 6 درہم کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دے دیے۔ انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی، وہ گھوڑا اللہ تعالیٰ نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل کے قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی جو تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت قدر اور فرمانبرداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے سے پہلے تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے راستے پر صدقہ دینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔